ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. سامعین و ناظرین، ریڈیو آواز اور آواز نیوز کی خصوصی نشریات اس وقت آپ سماعت کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. رب تعالیٰ نے سانسوں میں وسعت دی ہے. ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان کی رونقیں سمیٹتے ہوئے، بہاریں سمیٹتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سامعین ناظرین، اس وقت آواز نیوز کے توسط سے پوری دنیا میں آپ ہماری نشریات کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ اس وقت ہماری ریڈیو کے توسط سے ہماری نشریات سنی جا رہی ہیں لاہور 99.4 پر، منڈی بہاؤدین FM 107 پر، گجرات FM 105، جہلم، گجرانوالہ FM 106، اسلام آباد میں ہماری نشریات سنی جا رہی ہیں، کراچی میں FM 99 میں پر ہماری نشریات سنی جا رہی ہیں، سرگودا میں ساہیوال FM 105، پاک پتن FM 107، راجن پور FM 104 اور اکاڑا FM 105. اور اسی طریقے سے ہی ہماری نشریات ریڈیو آواز کے متعدد نیٹ ورک پر اس وقت آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں. اٹک میں جہاں جہاں پر بھی ہماری نشریات اس وقت دیکھی اور سنی جا رہی ہیں، تمام قابل حسن سماعتوں کو السلام علیکم. رمضان کی رحمتیں برکتیں بہت بہت مبارک ہوں. سامعین ناظرین، بینگ اے مسلم کمیونٹی، ہم تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے اس دعائے رمضان نشریات کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں. آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد عثمان صاحب. تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے پروگرام کا آغاز کریں گے، پھر آج کے معزز مہمانوں سے آپ کا تعارف بھی کروائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ. صدق اللہ العلی العظیم. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. حافظ عثمان صاحب ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے. سامعین ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم دعائے رمضان نشریات کا آغاز کرتے ہیں. آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو رمضان بہت بہت مبارک ہو. 2025 کا رمضان ہے اور حسب معمول حسب سابق ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ مولانا قاری کاشف ایڈوکیٹ صاحب. مولانا صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ. اچھا، مولانا صاحب کی ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ
کہ ہمارے پورا سال کوئی ملاقات نہیں ہوتی اور ہم کسی ایونٹ پہ میرے خیال سے اس سال بھی نہیں ملے. نہیں ملے پورے اس ایونٹ سال میں بھی کہیں ملاقات نہیں. ایک شہر میں رہتے ہوئے ہم نہیں ملے اور پچھلے سال بھی یہی اتفاق ہوا تھا کہ ایک شہر میں رہتے ہوئے بھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی. لیکن رمضان کی رحمتیں برکتیں یہ ہیں کہ ہم رمضان جو ہے وہ ہم لوگوں کو ملا دیتا ہے. پورا مہینہ ملاقات ہو جاتی ہے رمضان میں. پورا مہینہ اور ملاقات. پورے سال میں کوئی نہیں. کیسی صحت طبیعت ہے؟ الحمدللہ تعالی اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا بڑا ماشاء احسان اللہ. ہے. اس سال بھی آپ نے عمرہ کی سعادت حاصل کی. الحمدللہ یہ جناب اللہ کا بڑا کرم ہے جی. اللہ پاک نے پھر اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں کبیر قادری بھائی. ان کو آپ ریڈیو آواز کی جو فریکوینسیز ہیں, مختلف فریکوینسیز پر آپ لوگ ان کو سنتے رہتے ہیں اور میرا خیال ہے لاسٹ ویک بھی انہوں نے پروگرام کیا. کبیر بھائی کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. کیسی صحت طبیعت ہے؟ الحمدللہ شکر الحمدللہ. ہم چاہیں گے کہ کبیر بھائی کی نعت سے جو ہے وہ یا حمد سے آج کے اس نشریات کا, خوبصورت نشریات کا آغاز کریں اور پھر اس کے بعد ہم قاری صاحب کی طرف بھی آئیں گے. کبیر بھائی کیا سنائیں گے؟ جی اردو کا کلام ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے. بسم اللہ کیجیے گا. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی, کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا شرف ہے, بار بار آپ سے ہے. یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ
محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی. اور حضور آپ پر ہماری مال قربان، ہماری جان قربان، ہماری اولاد قربان. اور قاری صاحب ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا کہ جب ہم اپنی مال سے، ہماری جان سے، ہماری اولاد سے زیادہ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین سے محبت نہ کر سکیں. سمجھ ناظرین، آج یکم رمضان المبارک ہے. لاہور میں افطار کا وقت 6:02 ہے، مندی بہاؤدین میں 6:06 ہے، گجرات میں 6:02 ہے، جہلم میں 6:03 ہے. گجرانوالہ FM 106 سے آپ ہماری نشریات کو سماعت کر رہے ہیں. وقت جو ہے افطار کا 6:02 ہے. اسلام آباد راولپنڈی میں 6:05 آج افطار کا وقت ہے. اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی آپ ہماری نشریات سماعت کر رہے ہیں. جتنے بھی کوارڈینیٹر ہماری سماعت، ہماری نشریات کو آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ان تمام کوارڈینیٹرز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس وقت افطار کا وقت ہے، سختی ہے تھوڑی، پورے دن کی بھوک پیاس ہے، لیکن وہ لوگ معاون بن رہے ہیں ہماری آواز آپ لوگوں تک پہنچانے میں. سرگودے میں اس وقت 6:13 ہے، کراچی میں 6:35 ہے وقت افطار یکم رمضان المبارک 2025 کا. سائیوال میں 6:07، پاک پتھر میں 6:07، راجن پور میں 6:19، اوکاڑا میں 6:06. باقی بھی جو شہر ہیں جیسے جیسے وقت ہوگا ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. ہمارے ساتھ مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں. مولانا صاحب، رمضان بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑی رحمتیں لے کر ہمارے پاس آتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ علماء کرام جو ہمارے علماء دین تاریخ میں گزرے ہیں، اصحاب ماشاءاللہ، وہ رمضان کا بڑا اہتمام کرتے تھے. جو ہمارا رجب ہے تب سے ان کی تیاریاں شروع ہو جاتی تھی، شوال کے روزے رکھنا. اور کچھ ہم نے اپنی کتب میں پڑھا ہے کہ کچھ اصحاب تو پورا سال رمضان کی تیاری کرتے تھے. تو ہمیں بینگ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں رمضان کا کیسے استقبال کرنا چاہیے اور کس طریقے سے اس کی رحمت برکتوں کو سمیٹنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان المبارک کا مہینہ اس حوالے سے بھی بڑا بابرکت مہینہ ہے کہ اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. اور علماء فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں صرف قرآن پاک ہی نہیں بلکہ جتنی بھی آسمانی کتب ہیں وہ سب کی سب رمضان المبارک میں ہی نازل ہوئی ہیں. اور رمضان المبارک کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سبحان اللہ. فرمایا کہ اے ایمان والو، روزے صرف تم پہ فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے کا مقصد ہی بتا دیا لعلکم تتقون، کہ شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ.
رمضان المبارک کے مہینے کے روزے جو بھی شخص اس کی روح کے مطابق، اس کے معیار کے مطابق رکھے گا تو اللہ پاک اس کو تقوی کی دولت اور نعمت جو ہے نا وہ لازمی اللہ پاک نواز دیتے ہیں۔ روزے کی برکت کیا ہے، روزے کے استقبال کیا ہے، رمضان کا استقبال کیا ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے انسان اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کر لے کہ یا اللہ کہ میں نے جتنے گناہ ہو چکے ہیں میں ان سے ندامت کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بھی شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ ایک گناہ کیا، ایک نقطہ لگ گیا، دو کیے، دو لگ گئے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر دل جب سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس کو اچھے اور برے کی تمیز بھول جاتی ہے، اس کو نیکی اور بدی کی تمیز بھول جاتی ہے، پھر اس کو نہیں پتہ چلتا میں گناہ کر رہا ہوں اور مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد اس پہ قائم رہتا ہے تو وہ گناہ اللہ پاک اس کے نامہ اعمال سے ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے اس نے کیا ہی نہیں۔ اور دنیا کا دیکھیں دستور کیا ہے کہ اگر ہم سے کسی کا حق چھینا گیا یا کوئی غلطی ہو گئی اور ہم اس سے معافی بھی مانگ لیں اور وہ معاف بھی کر دیں، لیکن کسی وقت میں وہ ہمیں پھر بھی اس گناہ میں یاد رکھتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی بالکل تھی۔ ایسے ہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا آپ وسعت دیکھیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے گناہ سے توبہ کر لی اس کا گناہ ایسے مٹ گیا جیسے اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اس میں انسان اس شروع رمضان ہے، یکم رمضان المبارک ہے، جتنے پیچھے گناہ ہو چکے ہیں اللہ پاک سے توبہ کرے، استغفار کرے، یا اللہ یہ مجھ سے ہو گیا ہے، میں اس کی معافی بھی مانگتا ہوں، اس پہ ندامت کا اظہار کرتا ہوں، آئندہ نہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ توبہ ہے۔ یہ تین باتیں کر لے توبہ ہو گئی۔ اور چوتھی یہ ہے کہ اگر مجھ سے دوبارہ یہ گناہ سرزد ہوا میں پھر توبہ کر لوں گا۔ یعنی کہ بعض دفعہ انسانی کہتا ہے کہ ہم کسی کو کہنا یا نماز پڑھ لو یا روزہ رکھ لو یا بڑے گناہ گار ہیں پہلے توبہ کر لیے، ٹھیک ہے۔ تو توبہ میں یہی ہے کہ وہ گناہ جو اس کو چھوڑیں تو توبہ کی ابتدا ہوگی نا۔ توبہ کی ابتدا ہوگی کیسے؟ نماز پڑھتا نہیں ہے توبہ کیسے ہوگی؟ نماز پڑھے گا تو پھر توبہ ہوگی نا۔ تو یہ چیزیں انسان کے اندر ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ خصوصی طور پہ اس کی پریکٹس ہے کہ یہ نہیں ہے صرف کہ رمضان کا مہینہ اور یہ روزہ جو ہے کہ ہمارا صرف صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، یعنی کہ ہمیں رمضان میں عبادات جو ہے وہ کثرت سے کرنی چاہیے۔ دیکھیں طاہر بھائی یہ بات ہے کہ ایک تو یہ کہ عبادات کثرت سے کرنی چاہیے، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں گناہ سے بچانا زیادہ ضروری ہے۔ اب ایک انسان اب دیکھیں اس رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یا کوئی بھی ایسا مہینہ یا کوئی بھی ایسے رات یا کوئی بھی ایسے دن پورے سال میں آتے ہیں کہ جن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ عبادت کرنے کا ثواب اس رات میں اتنا ہے، رمضان میں اتنا ہے، شب قدر پہ اتنا ہے، یا اور کچھ جو مقدس راتیں آتی ہیں حج کے دنوں میں اتنا ثواب عبادت کا، تو ان دنوں میں گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ بالکل ایسے ٹھیک ہے، تو سب سے زیادہ پریکٹس اس چیز کی ضروری ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ اگر انسان گناہ بھی کرتا رہے اس کو نیکی کا تلذذ ہی حاصل نہیں ہوگا۔ سب سے اول درجہ یہ ہے کہ دیکھیں جھوٹ بول رہا ہے اس کو چھوڑ دے، اور روزہ رکھ کے ساتھ جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ رکھ کے ساتھ جغل خوری بھی کر رہا ہے، روزہ رکھ کے ساتھ گانے بھی سن رہا ہے، روزہ رکھ کے ساتھ حرام بھی کما رہا ہے، تو اب اس کو روزے کی جو اصل روح ہے اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اور جو گناہ پیچھے ہو چکے ہیں ان سے توبہ کرے، پھر اس کے بعد نیکیوں کی طرف آئے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر انسان دیکھیں نا اللہ پاک کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو میں 10 نیکیوں کا ثواب دوں گا۔ ٹھیک ہے، اب جو من جاء اور جو گناہ کرے گا اس کو اس کی بقدر گناہ کا جو ہے نا وبال ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک گناہ کرے گا 10 گناہ، نہ، گناہ ایک کرے گا اتنا ہی، نیکی ایک کرے گا 10 نیکیاں، پھر رمضان میں 70 گناہ، اور پھر میں یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی رحمت ہے، اس رحمت کے مہینے میں رحمت کو سمیٹنا چاہیے۔ دیکھیں ہر ایک کام کا ایک سیزن ہوتا ہے، کسی کا کپڑے کا سیزن ہے، کسی کا سینے کا سیزن ہے، کسی کا بیچنے کا سیزن ہے، کسی کی سبزی کا سیزن ہے، کسی کا فروٹ کا سیزن ہے، کوئی بھی کام ہو اس کا کوئی نہ کوئی وقت ایک سیزن کا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے اور سیزنل وقت میں
اس بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اس سیزن میں اپنی کمائی کر لوں. بالکل ٹھیک ہے. اب اس سیزن میں انسان اپنے دکان پہ، اپنی جاب پہ، اپنے کام پہ معمول سے زیادہ وقت بھی دے گا. ٹھیک ہے. اگر صبح 8-9 بجے جاتا ہے وہ سیزن میں صبح 7 بجے جائے گا. شام کو چھٹی وہ 9 بجے کرتا ہے، سیزن میں وہ 12 بجے کرے گا، کہ اس کو پتہ ہے کہ میرا یہ سیزن ہے اور پورا سال میں نے اسی کمائی سے پھر میں نے کھانا ہے. اب دیکھیں رمضان کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے اور یہ ایمان والے کے لیے نیکی کا سیزن ہے. ٹھیک ہے. اب رمضان کے مہینے کا جو سیزن ہے، اب کیا ایک ایز اے مسلمان ہم اس کو سمیٹ نہیں سکتے؟ اس کی رحمتوں کو سمیٹنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ انسان اگر دکان پہ بیٹھا ہے، کوئی تسبیح پڑھتا رہے، کوئی استغفار کرتا رہے، نماز کا وقت آیا اس کی پابندی کر لے، تو یہ ایک پورے مہینے کی پریکٹس ہے. اچھا قاری صاحب، اب یہاں پہ نا میں کچھ آپ سے مزید پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں رمضان آیا، ہم نے گروسری پہلے کر لی، ہم نے پورے ماہ کی گروسری لے لی، ہم نے جو مہنگا فروٹ سبزی تھا وہ بھی سٹور کرنے کی کوشش کر لی کہ یار یہ پورا مہینہ جو ہے وہ ہم نے اس سبزی کو کرنا ہے. پھر ہم نے پھل بھی سٹور کر لیے، مسالہ جات سٹور کر لیے کہ یار ہم نے پورا رمضان جو ہے نا وہ ساری افطاری بڑے بھرپور طریقے سے کرنی ہے. جو لوگ 3 کلو دودھ لے رہے تھے وہ 4 لے رہے ہیں، 4 لے رہے تھے 5، شاید دہی آنا شروع ہو گئی. اچھا یہ ہماری رمضان کی خوراک کی تیاری ہے، لیکن روحانی طور پہ ہمیں رمضان کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، کیسے تیاریاں کرنی چاہیے، اس پہ روشنی تھوڑی ڈالیے گا. دیکھیے رمضان کی ایک تو جسمانی تیاری تو جیسے آپ نے کہا کہ ہم چیزیں وغیرہ خرید کے رکھ لیتے ہیں کہ یہ ہماری جسمانی طور پہ تیاری ہے. اور روحانی طور پہ سب سے پہلے تیاری انسان کی یہی ہے کہ اپنے گناہوں سے استغفار کرے، کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، نیت کر لے کہ میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کروں گا. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اب تلاوت کا مہینہ ہے، ہر انسان تلاوت کی کوشش کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے. اب تلاوت کا معمول بنا لے کہ میں رمضان میں جس طرح تلاوت کر رہا ہوں میں آئندہ بھی اسی طرح تلاوت کروں گا. دیکھیں کوئی شخص اگر ایک دن میں 30 منٹ تلاوت کرتا ہے نا تو وہ ایک پارہ ایک روزانہ پڑھے تو رمضان میں ایک قرآن مکمل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا قاری صاحب یہاں پہ میں آپ کی بات کاٹنا چاہ رہا تھا کہ ایک قرآن پاک ہم پڑھیں گے، کیا اس کا اجر و ثواب ایک قرآن پاک جتنا ملے گا یا اس کا بھی اجر و ثواب رمضان میں 70 گنا سر، 70 گنا. اچھا ماشاء اللہ، یعنی کہ ایک قرآن پاک پڑھیں گے تو 70 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. ایک دیکھیں نا ہر عمل کا ثواب بڑھ گیا نا، رمضان میں ہر عمل کا ثواب بڑھ گیا. اب دیکھیں قرآن پاک میں فرمایا الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، 10 نیکیاں. ایک حرف پڑھیں گے 10 نیکیاں، پھر دوسرا حرف 10 نیکیاں، تیسرا حرف 10 نیکیاں. فرمایا الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، اور یہ 10 نیکیاں. اور رمضان میں یہ 70 نیکیاں بن گئی ہیں. اب الف لام میم پڑھا تو 10 نیکیاں تو اس کو یہیں سے مل گئی ہیں. تو پورا قرآن پڑھے گا اس کو کتنی نیکیاں اللہ پاک اس کو نواز دیں گے. اب بخشش کا ایک ذریعہ ہے، بخشش کا دیکھیں نا اللہ پاک کی ذات جو ہے بخشش کے بہانے انسان کے لیے بناتی رہتی ہے کہ یہ عمل کر لے، چلو یہ عمل کر لے، یہ عمل کر لے. اور فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ خاص روزہ داروں کے لیے کہ جو شخص رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہوگا وہ رمضان وہ اس سے جنت میں داخل ہو جائے گا. اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے اس کو اللہ پاک 5 طرح کے انعامات دیتے ہیں. اس کے منہ کی جو بدبو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہو جاتی ہے. اس کے لیے مغفرت جو ہے نا بنا دی جاتی ہے. اس کے لیے جنابے والا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس کے لیے پرندے ہواؤں میں، مچھلیاں پانی کے اندر جو ہے نا، چونٹیاں بلوں کے اندر اس کے لیے جو دعا مفت کرتی رہتی ہیں. جو وہ دعا کرتے ہیں فرشتے مقرر ہوتے ہیں وہ اس پہ آمین کہتے رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم صرف اور صرف رمضان المبارک کی برکت سے ہی حاصل کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے اور برکتوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. بالکل سامعین و ناظرین، آپ لوگوں کو بتاتے چلے کہ منڈی بہاؤدین میں آج وقت افطار 6:06 ہے. گجرات میں آج وقت افطار 6:02 ہے. لاہور میں 6:02 ہے. گجرانوالہ میں 6:02 ہے. اسلام آباد میں 6:05 ہے. کراچی میں 6:35، سرگودا میں 6:13، ساہیوال میں 6:07، پاک پتن میں 6:07، راجن پور میں 6:19 آج افطار کا وقت ہے. یکم رمضان المبارک ہے. یقینی طور پر دل میں ایک اطمینان ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے روزے رکھے ہیں اور وہی وہ ذات ہے جو ان روزوں کو قبول کرے گی. اور دل میں بڑا اطمینان ہے کہ انشاءاللہ وہی ذات جو ہے وہ ان روزوں کے طفیل ہماری بخشش فرمائے گی. ہمارے ساتھ کبیر قادری بھائی موجود ہیں. کبیر بھائی کو خوبصورت کلام جو ہے وہ ہماری سماعتوں کی نظر کیجیے گا. جی
وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، ماشاءاللہ، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، سبحان وہیں اللہ، گھر بنانے کو
جی چاہتا ماشاءاللہ کبیر بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جزاک اللہ بڑے خوبصورت کلام اور بڑی شائستگی کے ساتھ ادا کر رہے تھے. سب ناظرین، میرا ماننا یہ ہے کہ پیغمبر پاک کا ذکر کرنا اور سننا دونوں ہی سعادت کی باتیں ہیں. اگر رب تعالیٰ کا کرم نہ ہو تو ممکن ہی نہیں ہے کوئی شخص جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا تو دور سن بھی سکے. یقینی طور پر آپ اور ہم بڑی خوش قسمت انسان ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں ایک اور رمضان عطا کیا ہے کہ ہم رب اور اس کے محبوب کا ذکر کر سکیں، اپنے دلوں کو منور کر سکیں، اپنے گناہوں کی بخشش فرما سکیں. ہمارے ساتھ مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں. انشاءاللہ کل سے ہم آپ کے مسائل کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے. آپ روزے کے حوالے سے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، ہمارا نمبر ہے 0326 0502 107. اس پر آپ نے جسٹ واٹس ایپ کر دینا ہے. مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب سے ہم وہ مسئلہ پوچھیں گے، آپ لوگوں کے گوشت گزار کریں گے. سحری کا مسئلہ ہو، افطاری کا مسئلہ ہو، روزے کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو، یا ویسے ہی کوئی مسئلہ ہو. جس طریقے سے ہم تسلسل سے 6-7 سال سے اس پروگرام کو کیری کر رہے ہیں، انشاءاللہ اسی تسلسل کے ساتھ یہ رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں سمیٹتا ہوا یہ پروگرام جاری رہے گا. مولانا صاحب، افطار کا تو پروگرام ہم کر رہے ہیں، سحری کی ایک اپنی رحمت ہوتی ہے، اپنی برکت ہوتی ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ سحری میں ماشاءاللہ ہر گھر کے اندر روشنی جو ہے وہ چل جاتی ہے. خواتین کھانا پکانے کی طرف لگ جاتی ہیں، مرد حضرات عمومی طور پر عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد بھی نماز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. سحری کی برکتوں اور رحمتوں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں طاہر صاحب، سحری کا وقت ایسا وقت ہے کہ عام دنوں میں انسان اس وقت اٹھ کے پانی پینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. کیسے؟ کہ جس وقت اٹھ کے ہمارے گھر کے چولہے بھی جلتے ہیں اور ہم کھانا بھی کھاتے ہیں، سحری بھی کرتے ہیں. یہ رمضان کے مہینے کی خصوصی برکت ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ سحری کیا کرو. اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری ہے. کہ اہل کتاب بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم دونوں کے لیے سحری کا فرق ہے. اور نمبر 3، اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سحری لازمی کیا کرو، چاہے پانی کا ایک گھونٹ پی کر ہی کیوں نہ ہو. کہ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ چاہے تھوڑی سی بھی سحری کرو لیکن کرو ضرور. اور ایک چوتھی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کرنے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ان پر رحمت بھیجتی ہے، فرشتے ان کی رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم برکت والی چیز یعنی سحری کو نہ چھوڑو، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہے. اب ہمارے ہاں ایک پریکٹس میں دیکھنے میں کیا آتا ہے، جیسے کہ نوجوان ہیں روزہ رکھتے ہیں لیکن وہ رات کو کرکٹ کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ 1 بجے گھر گئے، 2 بجے گھر گئے، سحری کی اور سحری کر کے سو گئے. کہ یہ جو اب نے کھایا، ہمیں بھوک لگی ہے نا، یہ ہم نے سحری کر لی، اب سو گئے. اب وہ نماز بھی گئی، وہ سحری کی برکت بھی گئی. اب وہ ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ بس وہ بھوک پر پیاس کو برداشت کرنا ایک قسم کا ہو گیا، لیکن روزے کی اصل ثمرات انسان کو حاصل نہیں ہوتے. تو یہ چیزیں ہمیں برکت جو ہے نا سحری کرنے سے ہی حاصل ہوگی. اور سحری کرنے کے حوالے سے چلیں، آج پہلا روزہ ہے، کہ یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے اندر ابھی تک موجود ہے کہ ہم اذان کا جو وقت ہے، اذان مکمل ہونے تک کھاتے پیتے رہتے ہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ سحری ہم اپنی خراب کر دیتے ہیں، سحری نہیں بلکہ روزہ خراب کر دیتے ہیں. کہ ایک تو لیٹ اٹھے، اب لیٹ اٹھنے کی وجہ سے کیا ہوا، انسان تھوڑا جلدی اٹھے، وضو کرے، تلاوت کرے، تہجد پڑھے، اس کو ویسے ہی بھوک لگ جاتی ہے، پھر اس کے بعد سحری بھی کرے. لیکن بسا کا سم ٹائم وہ اٹھتا لیٹ ہے، اب وہ سحری شروع کی، اذان ہو گئی. اب اذان ختم ہونے تک پتہ نہیں ہے کون سا مسئلہ کہاں سے یاد عوام نے کر لیا کہ اذان ختم ہونے تک سحری کرتے رہو. ہاں یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک اذان جب تک اذان نے مختلف مساجد سے آتی رہے، بس سحری جاری رہتی ہے. دیکھیں بڑی ایک مطلب کہ معقول بات ہے، عقل میں آنے والی بات ہے کہ سحری کا وقت اور اذان کا وقت دونوں علیحدہ وقت ہے. ٹھیک ہے. سحری کے وقت میں اذان ہو ہی نہیں سکتی اور اذان کے وقت میں سحری نہیں ہے. جب تک سحری کا وقت ہے، اذان کا وقت شروع ہوا ہی نہیں ہے.
اور جب وقت اذان کا شروع ہو گیا پھر سحری کا مطلب کہ ختم ہو چکا ہے یقینی طور پہ، یعنی کہ اللہ اکبر سے پہلے سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ اکبر ہوئی ہی تب ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہوا ہے. تو اس چیز کو جو ہے نا بطور خاص ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جس وقت کیلنڈر ہر ایک کے پاس موجود ہے اس پہ جو وقت ڈیجیٹل ہے، کیلنڈرز ہیں وہ پرنٹ میں ہر ایک کے پاس آج کل موجود ہوتے ہیں، گھر میں بھی آ جاتے ہیں، موبائل پہ آ جاتے ہیں. تو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جو وقت سحری کا ہے اس سے پہلے ہی اپنی سحری مکمل کر لے اور اس کے بعد تہجد پڑھنے کا بھی اہتمام کرے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے. تو رمضان میں انسان اس کا بڑی ہی آسانی سے اہتمام کر سکتا ہے. ماشاء اللہ. بالکل جی. مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب سحری کی فضیلت آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے تھے. بالکل مختلف شہروں میں افطار کا وقت انتہائی قریب ہے اور یقینی طور پر ہم نے رب تعالیٰ کی ذات کے لیے روزہ رکھا، اسی کی ذات کو خوش کرنے کے لیے ہم لوگ ان تمام چیزوں سے دور رہے جو چیزیں ہم پر حلال تھیں، اور یقینی طور پر وہی ذات ہمیں اس کا اجر بھی دے گی. ہمارے درمیان کبیر قادری بھائی موجود ہیں. کبیر بھائی مختصر سا کلام سنائیے گا کیونکہ افطار کا وقت قریب ہے اور لوگ جو ہیں وہ افطار کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں. ہم بھی اس کلام کے ساتھ افطار کی طرف بڑھتے ہیں. جی میری الفت سبحان اللہ. مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا تو دین و دنیا مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، چشم تر ان سے یہ التجا ہے میری کہ ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. سامعین و ناظرین، بڑی خوبصورت انداز میں کبیر قادری بھائی نعت پڑھ رہے تھے، اور جب کبھی مدینے کی بات ہوتی ہے رقص میں ساری کائنات ہوتی ہے. سامعین و ناظرین، ہمیں مدینے کی سرزمین سے الفت ہی اس لیے ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مدینے میں ہے. ہر وقت دل میں یہی امنگ رہتی ہے کہ کب
بلاوا آئے گا، کب مدینے کی جانب رخ ہوگا. انہی مقدس پیاری پیاری باتوں کے ساتھ سامعین و ناظرین، آپ پہلے روزے کی افطار کے وقت تک پہنچ چکے ہیں. منڈی بہاؤدین، گجرات، جہلم، ان تمام جگہوں پر وقت افطار ہو چکا ہے. باقی تمام لوگ، باقی تمام روزے دار اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کریں. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اور بالکل میرے ساتھ ڈاکٹر غلام عباس صابری صاحب اس افطار نشریات کو کیری کریں گے، اور انشاءاللہ یہ پورا رمضان ہی اسی طرح ہی رحمتوں برکتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. مجھے اور میرے معزز مہمان مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب انشاءاللہ 30 رمضان تک یا 29 رمضان تک ہمارے ساتھ رہیں گے. کبیر قادری بھائی کو بھی ہم وقتاً فوقتاً زحمت دیتے رہیں گے. حافظ عثمان صاحب کو بھی اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ. آواز نیوز، ہر لمحہ باخبر.